پاکستان میں عام لوگوں کی بات کریں تو وہ مہنگائی اور غربت کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ شکریہ عاطف صاحب۔ دیکھیں، آپ کے پروگرام کے اسد صاحب نے یہ بیان کیا ہے اور وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں جو ایک چیز کرتی رہی ہیں جو کہ آسان ہے لیکن مفید نہیں ہے، کہ جنرل سبسڈیز دینی شروع کر دیتے ہیں، جس سے غریب اور امیر دونوں کو وہی سہولت ملنے لگ جاتی ہے جو صرف غریبوں کو ملنی چاہیے۔ تو یہ سبسڈیز جو ہیں یہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں۔ اور یہ موجودہ حکومت نے تھوڑی سی یہ کوشش کی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کو ابھی کافی کام اس میں کرنا پڑے گا، جس میں یہ ہو کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں وہ صرف ان کو ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی پوری کاسٹ ادا کریں۔ ثاقب صاحب، معیشت میں استحکام اور گروتھ لانے کے لیے حکومت نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہی ہے۔ یہ چارٹر آف اکانومی آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے؟ کیا میجر چیزیں ہیں جن پر ڈیسیجنز لے لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں، یہ تھیوریٹیکلی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، جس میں یہ ہے کہ پاکستان لگاتار معاشی بحران کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو اگر تمام جتنے بھی گروپس ہیں پولیٹیکل اور ادروائز، وہ یہ طے کریں کہ ہم نے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس میں پاکستان کا جو اب تک مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ خرچہ کر کے اکنامک گروتھ بڑھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انفلیشن بڑھ جاتا ہے، امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، جس سے یہ پھر ان کو ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو تمام جو انٹرسٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان انڈسٹریز میں انویسٹ کریں جس میں ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہو۔ جب یہ ایکسپورٹس بڑھیں گی تو پھر وہ امپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں۔ جب امپورٹس بڑھیں گی تو اکنامک گروتھ بھی ہوگی۔ دیکھیں، گروتھ کے دو طریقے ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم میتھڈ ہے کہ جس میں آپ نے بہت سا بجٹ ڈیفیسٹ کر کے اور تھوڑی عرصے کے لیے گروتھ کر لی اور اس کے بعد پھر کرائسس۔ دوسری جو اصل گروتھ ہے کہ جب معیشت کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، وہ نان انفلیشنری گروتھ ہے، وہ سسٹینیبل ہوتی ہے، اس کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی جانی چاہیے۔ ثاقب صاحب، یہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے ہیں جبکہ حکومت نے اس بجٹ میں گروتھ کا ہدف 5% رکھا ہے، اور اکثر ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہدف ہے، جبکہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بجٹ خسارہ 5100 ارب روپے کا ہے، ٹیکسز، ڈیوٹیز، انرجی سروسز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امپورٹس پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو گرو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہائر گروتھ اہداف رکھے جاتے ہیں، کیا یہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں بعض اوقات عوام کو ریلیف دینے میں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں، جو معاشی ترقی کے ٹارگٹ ہونے چاہیے وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ اس حکومت نے تھوڑا سا ریئلزم دکھایا ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اب اپنا ٹارگٹ 4% رکھا ہے، پہلے 6% تھا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بجٹ جو آیا ہے یہ بیسیکلی IMF کے پروگرام کے سائے میں آیا ہے۔ ملک کے معاشی حالات اندرونی اور بیرونی حالات بھی بہت چیلنجنگ ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ سال گروتھ کا بجٹ نہیں ہوگا، یہ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہوگا تاکہ فورن ریزروز بڑھ سکیں، انفلیشن کم ہو سکے، اور جو گروتھ ہو وہ سسٹینیبل ہو۔ 4% گروتھ سسٹینیبل، وہ گروتھ جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ 2 سال کے لیے 6-7% گروتھ ہوئی اور اس کے بعد پھر کرائسس شروع ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹوڈے ثاقب رضاوی صاحب۔ آپ نے ہم سے بجٹ اور اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے سال میں اس پر بات کی۔